جنات اور شیاطین کی طاقت کے متعلق میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی طاقت ہے جنات اور شیاطین میں۔ جنات اور شیاطین کی صرف اتنی اوقات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے تو اس سے لقمہ نہیں کھا سکتے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نماز پڑھتے وقت اپنے آگے سترہ رکھ لیتے ہیں تو شیطان آپ کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی بات سن کر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کے باوجود جنات شیاطین میرے گھر سے نہیں بھاگتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود شیاطین مجھے تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اذکار کرنے کے باوجود شیاطین مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اب ایک طرف اوقات دیکھیں کہ صرف بسم اللہ کہنے سے وہ آپ کے کھانے سے ایک لقمہ نہیں لے سکتا شیطان، صرف بسم اللہ کہنے سے وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، سامنے سترہ رکھنے سے وہ آپ کی نماز توڑ نہیں سکتا، تو سورۃ البقرہ کا وہ مقابلہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورۃ البقرہ میں فالٹ نہیں ہے، اذکار میں فالٹ نہیں ہے، ہمارے ایمان میں فالٹ آ چکا ہے، ہمارے یقین میں فالٹ آ چکا ہے، ہمارا وہ مضبوط ایمان نہیں ہے۔ ہمیں اذکار اور وظائف سے زیادہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی مسائل بن چکے ہیں آپ کو، سورۃ البقرہ میں فالٹ نہ نکالا کریں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے تو سورۃ البقرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں جہاں سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھ لیجئے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے تو پڑھی ہے، شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے۔ شیطان نہیں تنگ کر رہا ہوتا، یہ سائیکلوجیکلی تخیلات میں ان کو چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح علاج کے ساتھ ساتھ مریض کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عامل حضرات تو کونسلنگ نہیں کرتے۔ کونسلنگ کسے کہتے ہیں؟ سمجھانا، پازیٹیو کرنا، گائیڈ کرنا۔ عامل تو ڈراتا ہے، وہ تو خوف زدہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مریض عامل کے پاس چلے جائیں علاج کے لیے، وہ آپ کو پیروں سے نکالنے کے لیے کہانیاں سنائے گا کہ جن کی یہ پاور ہے، جن کی اتنی طاقت ہے، جن تو آپ کو ایسے کر دیں گے، آپ کے گھر میں تو قبیلے بیٹھے ہیں، قبر تک جائیں گے تو جن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب جنات آپ کا کم از کم 10 سال پیچھا نہیں چھوڑ سکتے آپ کو، یعنی ڈرانے کے لیے کوئی بھی جملہ کہے گا۔ تو مریض گیا کیوں تھا؟ کہ مجھے کونسلنگ کریں، پازیٹیو کریں۔ تو عامل کی تو وہ دکان تھی، وہ کیسے آپ کو پازیٹیو گائیڈ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جنات شیاطین کی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن جب ہم ان سے ڈرتے ہیں پھر یہ پاور میں آتے ہیں، پھر یہ طاقت میں آتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب ہم ان سے ڈرتے ہیں تو پھر شیاطین طاقت میں بڑھ جاتے ہیں، سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تشریف فرما تھے اور ایک صحابی بھی آپ کے پیچھے تشریف رکھتا تھا، اور سواری چل رہی ہے، چلتے 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 سواری کو ٹھوکر لگتی ہے، تو صحابی کہتا ہے تعس الشیطان، شیطان ہلاک ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسا کہنے سے تو شیطان پھول کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک روایت میں ہے پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا آپ کہیے بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ لگی؟ جب ہم اپنی ہر چیز کا کریڈٹ شیطان کو دیتے ہیں تو وہ پاور میں آتا ہے، طاقت میں آتا ہے۔ ہر کام یہ بھی میرا جنات نے خراب کر دیا، وہ بھی شیاطین نے خراب کر دیا، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کا کتنا کمزور ایمان ہے کہ اگر یہ اذکار اور دعائیں پڑھ لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ پھر شیاطین خوش ہوتے ہیں، ہر کام کریڈٹ۔ اور عامل کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی ہر چیز کا کریڈٹ شیطان کو دیتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر، یعنی وہ پورا طاقت اور پاور میں آ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا کریڈٹ شیطان کو نہ دیا کریں۔ شیاطین ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز پہ آپ کہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیا کریں، اپنے ایمان کی بھی اصلاح کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو وظائف کی کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر کہتے ہیں اور بھی بتا دیں وظیفہ، اور وظیفہ بتا دیں، ان کو کوانٹٹی نہیں۔ میں بات سمجھاتا ہوں، کوانٹٹی کیا؟ وظائف بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اللہ کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے جب دعائیں اور وظائف پڑھتے ہیں، اور ساتھ آپ کا روحانی علاج کرنے والا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، پازیٹیو کرتا ہے، آپ کو نالج دیتا ہے، اویئرنیس دیتا ہے، آپ کے دل سے خوف کو ختم کرنے کے لیے مختلف دلائل دے کے آپ کو وقت دیتا ہے، تو پھر آپ کی وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو عامل حضرات تو یہ ٹائم نہیں دے سکتے نا، ان کے پاس تو ٹائم نہیں، رش لگا ہوا ہے، ایک سپیکر رکھا، 30 لوگوں کو کٹھے دم کر کے فون کی ماری اور وہ سارے چلے گئے، نہ کسی کا کوئی مسئلہ سنا، نہ کسی کو اس نے سمجھایا، ٹائم دیا ہی نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے سلسلے میں جب کوئی عامل پرسنلی ٹائم نہیں دیتا
سال ہر سال ایک ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، پھر کاروبار جو چلتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات وقت ادھر لگا رہا ہے، کاروبار کو نہیں دے رہا، پیسوں کا نقصان، وقت کا نقصان، سائیکولوجیکلی نفسیاتی مریض، وہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ کہتا ہے جی جادو میری جان نہیں چھوڑتا، جادو تو ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ عمل اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا، عمل نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا ہوتا اپنی باتیں نیگیٹو کر کر کے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں، شیاطین بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اکثر عامل حضرات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔